جب دنیا کا سب سے عظیم اور شاندار بحری جہاز ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کو اپنی پہلی سفر کے دوران سمندر میں غرق ہو گیا تو یہ نہ صرف ایک سانحہ تھا بلکہ ایک ایسی داستان بن گئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک جہاز جو غرق نہ ہونے والا کہلایا جاتا تھا اچانک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن ٹائٹینک کے ملبے کی دریافت جو 1985 میں بحر اٹلانٹک کی گہرائیوں میں کی گئی نے اس سانحے کی ایک نئی کہانی کا آغاز کیا۔ ملبے سے ملنے والی اشیاء نے ماضی کی عیش و عشرت، راز اور انسانوں کی تقدیر کے پیچیدہ رشتے کو بے نقاب کیا۔ ان عجیب و غریب چیزوں کے ذریعے ہمیں اس جہاز کے غرق ہونے کے بعد کی تاریخ کا ایک نیا منظرنامہ دکھایا گیا۔ معزز سامعین اکرام، کیا یہ اشیاء ٹائٹینک کی آخری کہانی کے اہم حصے کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ وہ سوالات اور حیرتیں ہیں جو اس گہرے سمندر میں دفون ہیں، جو آج تک ایک راز کی مانند باقی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک ایک تاریخی بحری جہاز تھا جو 15 اپریل 1912 کو اپنی پہلی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ اس حادثے میں 1500 سے زائد مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جہاز اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور شاندار انجینئرنگ کا نمونہ تھا جسے غرق نہ ہونے والا جہاز کے طور پر پروموٹ کیا گیا تھا۔ تاہم یہ حقیقت کہ ٹائٹینک اپنے سفر کے آغاز سے ہی غرق ہو گیا نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس حادثے کے بعد ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا جب امریکی محقق رابرٹ بالارڈ کی قیادت میں ایک ٹیم نے بحر اٹلانٹک کے 12,500 فٹ گہرے پانیوں میں اس جہاز کے ملبے کو تلاش کیا۔ جب یہ ملبہ دریافت ہوا تو اس سے نہ صرف ماضی کی ایک سنگین اور المناک حقیقت سامنے آئی بلکہ ٹائٹینک سے ملنے والی عجیب و غریب چیزوں نے اس حادثے کے اسرار کو مزید پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیا۔ ٹائٹینک کے ملبے سے جو پہلی عجیب چیز دریافت ہوئی وہ چمچماتے چمچ اور کانٹے تھے جو اس جہاز کے اعلیٰ طبقے کے مسافروں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ چمچ اور کانٹے سونے یا چاندی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر ٹائٹینک کے لوگوں کا نشان نمایاں طور پر موجود تھا۔ ان اشیاء کا استعمال جہاز پر سوار لوگوں کی عیش و آرام کی زندگی کی علامت تھا۔ ٹائٹینک کے ملبے سے جب یہ چمچ اور کانٹے نکالے گئے تو ان کی چمک اور نفاست نے نہ صرف جہاز کے مسافروں کی عیش و عشرت کی عکاسی کی بلکہ اس کے ساتھ ہی ان اشیاء نے ٹائٹینک کے اس تاریخی جہاز کے بارے میں نئی معلومات فراہم کی۔ ان چمچوں اور کانٹوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہاز میں ہر چیز کا اہتمام بہترین طریقے سے کیا گیا تھا اور اس کی شان و شوکت کو ہر ممکن طریقے سے ظاہر کیا گیا تھا۔ ان اشیاء کا دریافت ہونا اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ ٹائٹینک نہ صرف ایک خاص جہاز تھا بلکہ ایک عیش و آرام کا نشان تھا۔ اسی طرح ٹائٹینک کے ملبے سے ایک اور چیز دریافت ہوئی جو ایک تلوار تھی۔ یہ تلوار ایک دفتر یا کمرے میں دفون کی گئی تھی اور اس کا تعلق اس وقت کے کسی اعلیٰ اہلکار یا افسر سے ہو سکتا تھا۔ اس تلوار کا مخصوص حصہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کے بارے میں مختلف نظریات سامنے آئے ہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ تلوار جہاز کے کسی افسر کی ذاتی ملکیت تھی جس کا استعمال وہ اپنے دفاع یا کسی دوسری مقصد کے لیے کرتا تھا۔ اس تلوار کی موجودگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ٹائٹینک پر سوار افراد نہ صرف اپنے عیش و آرام کو مقدم رکھتے تھے بلکہ ان کی حفاظت اور سیکیورٹی بھی ایک اہم موضوع تھا۔ یہ تلوار آج بھی ٹائٹینک کے ملبے سے دریافت ہونے والی عجیب چیزوں میں سے ایک اہم مقام رکھتی ہے اور اس کے ذریعے اس جہاز کے سوار لوگوں کی زندگی کے ایک اور پہلو کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے سے ایک اور اہم چیز جو دریافت ہوئی وہ ایک چمچ کا گلاس تھا۔ یہ ایک نادر اور دلچسپ چیز تھی جو اس وقت کے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ چمچ کا گلاس نہ صرف جمالیاتی طور پر حسین تھا بلکہ اس کا استعمال شراب پینے کے خاص طریقے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ یہ چمچ کا گلاس اس بات کی علامت تھا کہ ٹائٹینک ایک ایسا جہاز تھا جہاں دنیا کے مالدار ترین افراد عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ چمچ کا گلاس ملبے سے نکالا گیا تو اس کی حالت اور ڈیزائن نے لوگوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ اشیاء کیسے اس جہاز کے مسافروں کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس گلاس کی دریافت نے ٹائٹینک کی ماضی کی شان و شوکت کو ایک نیا رنگ دیا اور یہ ثابت کیا کہ جہاز پر سوار لوگ اپنے ماحول میں ایک خاص درجے کی عیش و آرام کا احساس رکھتے تھے۔ اس چمچ کے گلاس نے ٹائٹینک کی ملکہ نوعیت کی زندگی کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی دریافت نے اس جہاز کے متعلق نئی معلومات فراہم کیں جو اس وقت تک پوشیدہ تھیں۔
معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک کے ملبے سے ایک اور اہم چیز جو دریافت ہوئی وہ ایک کمرے کا حصہ تھا جس کی قیمت آج لاکھوں ڈالرز ہو سکتی ہے۔ یہ کمرہ ٹائٹینک کے پہلے اور دوسرے کلاس کے مسافروں کے لیے مخصوص تھا اور اس میں موجود فرنیچر، پردے، قالین اور دیگر اشیاء نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ ٹائٹینک پر سوار افراد نہ صرف اپنے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے بلکہ وہ اپنی ذہنی سکونت اور عیش و آرام کے لیے بھی خصوصی انتظامات کرتے تھے۔ جب اس کمرے کے اجزاء ملبے سے نکالے گئے تو ان کی حالت اور ڈیزائن نے لوگوں کو ماضی کی عیش و آرام کی یاد دلائی۔ یہ کمرہ اس بات کا گواہ تھا کہ ٹائٹینک ایک ایسے جہاز کی علامت تھا جس میں اعلیٰ طبقے کے لوگ سوار تھے اور جہاں ہر چیز کی ترتیب اور منصوبہ بندی ایک خاص معیار کی تھی۔ اس کمرے کی دریافت نے یہ ثابت کیا کہ ٹائٹینک کا ملبہ نہ صرف اس جہاز کی غرقابی کی گواہی ہے بلکہ اس میں چھپے راز آج بھی اس کے ماضی کی شان و شوکت کی عکاسی کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک کے ملبے سے ایک اور اہم چیز جو دریافت ہوئی وہ جہاز کا نقشہ تھا۔ یہ نقشہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ٹائٹینک ایک بہترین طور پر منصوبہ بند جہاز تھا جس میں ہر تفصیل کا خیال رکھا گیا تھا۔ اس نقشے میں جہاز کے تمام راستوں، دفاتر اور اسٹیشنوں کی تفصیل موجود تھی اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ جہاز کا ہر حصہ ایک خاص طریقے سے مرتب کیا گیا تھا۔ اس نقشے کی دریافت نے اس بات کی گواہی دی کہ ٹائٹینک نہ صرف ایک خوبصورت جہاز تھا بلکہ اس کی تعمیر میں انتہائی پیچیدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی تاکہ اس کی رفتار اور کارکردگی اعلیٰ قسم کی ہو۔ اس نقشے کا ملنا اس جہاز کے بارے میں ہمارے علم کو مزید بڑھاتا ہے اور اس حادثے کے اسباب کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک کے ملبے میں جو کتابیں اور خطوط دریافت ہوئے وہ اس جہاز کے مسافروں کی ذاتی زندگی کا ایک اہم حصہ تھے۔ ان میں ایک خط شامل تھا جسے ایک مسافر نے اپنی بیوی کو لکھا تھا اور اس میں وہ جہاز کی خوبیوں اور اس کی شان و شوکت کا ذکر کر رہا تھا۔ اس خط کے ذریعے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ٹائٹینک کے مسافر نہ صرف اس کے جمالیاتی پہلو سے لطف اندوز ہو رہے تھے بلکہ انہیں اس کی سیر و سیاحت کی جگہوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنا تھا۔ ٹائٹینک کے ملبے سے کتابوں اور خطوط کا ملنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس جہاز کے مسافر اپنے ذاتی خیالات اور تجربات کو لکھنے میں مشغول تھے۔ ان خطوط کی دریافت نے اس حادثے کو ایک اور زاویے سے دیکھا اور اس کے اثرات کو ذاتی سطح پر محسوس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ان اشیاء کا ملنا اس بات کا گواہ ہے کہ ٹائٹینک کے مسافر اس جہاز کے بارے میں بہت سے خیالات رکھتے تھے اور ان کی ذاتی زندگی کی جھلکیاں آج بھی ان کتابوں اور خطوط کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک کے ملبے سے مال و اسباب اور جواہرات کی کئی اشیاء بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں مختلف مالا، گہنے اور جواہرات شامل تھے جو غالباً جہاز کے مالدار مسافروں کے تھے۔ ان جواہرات کا تعلق اس بات سے تھا کہ ٹائٹینک پر سوار لوگ اس وقت کی اعلیٰ طبقے کے افراد تھے جو اپنے مال و دولت کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے اس عظیم جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ یہ جواہرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ٹائٹینک کے ملبے میں چھپے خزانے اور اہم اشیاء نے اس جہاز کے سوار افراد کی شان و شوکت کو زندہ رکھنے کا کام کیا۔ ان جواہرات کی قیمت آج لاکھوں ڈالرز تک پہنچ سکتی ہے اور یہ اشیاء ٹائٹینک کے غرق ہونے کے بعد بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ اس جہاز پر سوار افراد دنیا کے امیر ترین لوگ تھے۔ ان اشیاء کے دریافت نے اس حادثے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی اور ان جواہرات کے ذریعے ہمیں اس وقت کی عیش و عشرت کی زندگی کی عکاسی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ٹائٹینک کے ملبے سے ملنے والی عجیب چیزیں نہ صرف اس جہاز کے بارے میں ہمارے علم کو بڑھاتی ہیں بلکہ اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ تاریخ میں پوشیدہ راز کبھی بھی کھل سکتے ہیں۔ ان اشیاء نے ٹائٹینک کے ملبے کو ایک جاندار گواہ بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے ہم اس حادثے کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ آج بھی دنیا بھر کے محققین اور تاریخ دانوں کے لیے ایک اہم تحقیقاتی ذریعہ ہے اور یہ تمام دریافتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ماضی میں پوشیدہ حقیقتیں ہمیشہ اجاگر ہوتی رہتی ہیں اور ٹائٹینک کا حادثہ بھی اس حقیقت کا ایک اہم حصہ ہے۔